اگر کہیں بوڑھے شخص کا ذکر ہو تو ذہن میں آتا ہے کہ ایک عمر رسیدہ شخص، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ بوڑھا ہی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر بوڑھا شخص جوان ہو اور جوان نظر آنے والا شخص بوڑھا ہو۔ اس کا تعلق سوچ سے ہے، عمر سے نہیں۔ بوڑھا شخص واقعی بوڑھا کب ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دراصل جب تمام خیالات کا محور ماضی کی یادیں ہوں، غلطیوں کا احساس ہو، حسرت ناک یادوں کا شمار ہو، تو سمجھ جانا چاہیے کہ واقعی بڑھاپا آ گیا۔ زندگی کیونکہ خود مستقل نہیں، لہٰذا ایک بوڑھے شخص کا تجربہ کہتا ہے کہ نہ کوئی غم مستقل ہے اور نہ کوئی خوشی۔ اس کے دوست احباب جب اگلے جہان کا رخ کرتے ہیں تو وہ بہت حیرت سے دیکھتا اور سوچتا ہے کہ آخرکار اس کی منزل بھی وہی ہے۔ صدمات اور واقعات بوڑھے شخص کے احساسات پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اس کی ہنسی میں بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو وہ چاہتا ہے۔ بوڑھا شخص اپنے ہی مزاج سے ناشنا ہو جاتا ہے، کبھی خوشگوار تو کبھی ناخوش، مگر وہ یہ سوچتا ضرور ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بڑھاپے کے مشغلے الگ ہیں، پرانی تصویریں، پرانے البم، پرانے خط اور پرانے کاغذ دیکھتے رہنا۔ خاص طور پر جب وہ پرانی تصویریں دیکھتا ہے تو اس میں کھو سا جاتا ہے۔ اس کو اپنا زمانہ یاد آنے لگتا ہے کہ وہ بھی کیا دور تھے جب ہم جوان ہوا کرتے تھے، ہمارا ایک ہلکا احباب تھا اور ہمارے رشتہ دار بھی کیا رشتہ دار تھے، مگر اب کیا ہو گیا، آج معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ یہ سب کچھ بوڑھے شخص کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ وہ انسان جو کبھی محفلوں کو بہت پسند کرتا تھا، اب اس کی تنہائیاں اس کی محفلیں ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کے تمام مناظر اس کا کل اثاثہ ہیں۔ بوڑھے شخص کی آنکھیں اشکبار رہتی ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے جو نہ وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ سن سکتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ محو گفتگو ہے جو سن نہیں سکتے۔ بوڑھا آدمی فکر سے بچنا چاہتا ہے، وہ غور کرنے سے نجات چاہتا ہے، مگر وہ کیا کرے؟ وہ سوچتا ہے تو سوچتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب وہ اپنی فکر کو عمل کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لے۔ بوڑھے شخص کو جب بڑھاپا آن لیتا ہے تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ بوڑھا شخص جب آئینے کے سامنے آتا ہے تو وہ خود کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ یہ میں ہی ہوں۔ کیا میں ایسا تھا؟ کیا اب مجھے ایسا ہونا چاہیے؟ میں کیا تھا اور میں اب کیا ہوں؟ بوڑھے شخص کا آئینہ دیکھنا ایک اداس تجربہ ثابت ہوتا ہے۔ بوڑھا شخص حال کا جائزہ لینے آئینے کے سامنے آتا ہے، مگر یہ حال اسے ماضی کی یادوں میں لے جاتا ہے۔ بوڑھا شخص یہ سوچتا ہے کہ جوانی کا دورانیہ اتنا مختصر کیوں ہے؟ جوانی تو ایسے نکل گئی جیسے مہندی کا رنگ۔ وہ سوچتا ہے کہ بڑھاپے کا قیام زیادہ ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آرام کو ترجیح دینا اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے۔ جب وہ اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ صحت تو ریت کی دیوار ہے جو اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہے۔ آخر کار وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ زندگی میں کیوں ملنا جلنا زیادہ ضروری ہے۔ وہی وقت گھر میں رہ کر پرسکون طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ بوڑھا انسان اپنے مختلف روپ دیکھتا ہے۔ وہ تصویریں اور آئینے دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ اصل انسان کون ہے؟ کون ہے جو بدل گیا؟ اور کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ بدل گیا؟
وہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں، ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں، اور ایک آنکھ میں کتنے منظر ہیں، اور ایک زندگی میں کتنی اموات ہیں۔ جوانی کو خوشیوں کی تلاش ہے اور بڑھاپا رکے ہوئے دور کی علامت۔ جوانی دلچسپیوں میں کھو جانے کا عمل ہے، کبھی اپنے آپ میں دلچسپی، کبھی دوسروں میں دلچسپی، کبھی ہر چیز میں دلچسپی۔ مگر وہ بوڑھا انسان پرسکون رہتا ہے جس نے شکر بجا لایا، جسے ماضی پر ندامتیں نہیں۔ اس نے وہی کیا جسے کرنے کا اسے حکم ملا تھا۔ انسان دراصل دوسرے انسان سے جتنا بھاگنے کی کوشش کرے، اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتا۔ بظاہر کوئی نتیجہ نظر آئے نہ آئے، انسان کا ضمیر، باطن اور زندگی ضرور نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ نتیجہ اچھا ہو یا برا، احساس ضرور ہوتا ہے۔ نتیجہ برا ہونے کی صورت میں انسان اس سے بچنا چاہتا ہے مگر بچ نہیں سکتا۔ پھر اسی نتیجے کے ساتھ اسے چلنا ہے جو اس نے خود پیدا کیا، اور یہ اضطراب ہے۔ حقیقتاً وہ ایک پسندیدہ سے ناپسندیدہ تک کا سفر تھا، کیونکہ ضرورت اور خواہش کا فرق جان لینے والا پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ بوڑھا انسان جہاں دوسرے احساسات اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، وہاں وہ شعور کے احساس کو سالمیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ جسمانی حرکات کم ہو کر باطن کی قوتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، کیونکہ بوڑھا انسان اب کسی کا منتظر نہیں، لہٰذا وہ بڑی آسانی سے ان قوتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یوں بوڑھا انسان اپنے تجربے اور مشاہدے سے کچھ نئی چیزیں اپنے اندر ہی دریافت کر لیتا ہے۔ زندگی کا حاصل ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر دور سے گزارتی ہوئی بڑھاپے تک لے آتی ہے۔ اب یہی سب کچھ ہے۔ سمجھنے کے دن ہیں، خود کو بھی اور خالق کائنات کو بھی۔ تقرب کا وقت ہے، حقیقت کو پا لینے کی گھڑی۔ پھر خوش نصیبی ہے وہ بوڑھا انسان جو پرسکون ہے، مطمئن ہے، حقیقت سے آشنا ہے، رازوں سے واقف ہے، ہستی سے آگاہ ہے، وجود اور پیسے کے لالچ سے بے نیاز ہے۔ اس کی سمت درست ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، باطن کی کھوج ہو چکی ہے، لہٰذا بوڑھے انسان نے ہمیشہ کے لیے سب کچھ ہی پا لیا۔